آج کی کرائم سٹوری ایک خواجہ سرا پر مبنی ہے جس کے ساتھ جنسی زیادتی بھی کی گئی اور اسے تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ جی آپ کا نام کیا ہے؟ نادیہ۔ نادیہ، آپ نے بتایا کہ سینٹ مارک اسکول ہے، ان کے پرنسپل نے آپ کو بلایا اور آگے کیا واقعہ ہوا؟ ناظرین کو ذرا بتائیں اپنے بارے میں۔ فون کر کے بلایا پھر؟ سر انہوں نے میرا ڈانس رومس دیکھا سر، اس کے بعد گن انہوں نے نکالی، گن پوائنٹ پہ سر میرے ساتھ زیادتی کرنا شروع ہو گئے، مجھے ٹارچر کیا، مجھے مارا مورا، میرے ساتھ زیادتی کی، مجھے سگریٹ وغیرہ سر یہ دیکھیں لگائیں انہوں نے میرے بازو پر، میری چیسٹ کے اوپر۔ سر میری یہی اپیل ہے وزیر اعظم پنجاب کے آگے اور وزیر اعظم قانون کے آگے، سر میرے یہی اپیل ہے کہ میری سنی جائے سر۔ اس بارے میں ہم آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ آگاہ کرتے رہیں گے۔ ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے جو یہ سکول بتا رہے ہیں، اور مبارک ڈینیل صاحب ہیں جو کہ اسکول کے پرنسپل ہیں۔ نادیہ، کیا آپ نے پولیس کے علاوہ این جی او کچھ اور اداروں سے رابطہ کیا کہ آپ کو انصاف دلایا جائے؟ سر ہماری کون سنتا ہے سر؟ آپ نے اگر قانونی کارروائی کی تو میں آپ کو جان سے مار ڈالوں گا، تیزاب پھینک دوں گا یا آپ کو کچھ نہ کچھ نقصان دے سکتا ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی بابا، آپ کا ہوسٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں افتخار وائس فار جسٹس۔ آج کی کرائم سٹوری ایک خواجہ سرا پر مبنی ہے جس کے ساتھ جنسی زیادتی بھی کی گئی اور اسے تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ یہ سب کیسے ہوا، کیوں ہوا، ان کا جواب انہی کی زبانی ہم سنتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ کا نام کیا ہے؟ نادیہ۔ نادیہ، آپ نے بتایا کہ سینٹ مارک اسکول ہے، ان کے پرنسپل نے آپ کو بلایا اور آگے کیا واقعہ ہوا؟ ناظرین کو ذرا بتائیں اپنے بارے میں۔ سر انہوں نے مجھے فون کر کے سر آپ ایک جگہ پر بلایا انہوں نے۔ ان کے پرنسپل نے؟ ہاں جی۔ پرنسپل کا نام کیا تھا؟ مبارک ڈینیل۔ مبارک ڈینیل، اس نے آپ کو فون کر کے بلایا؟ ہاں جی سر، ایک جگہ پہ بلایا انہوں نے سر مجھے کہ آپ کا ڈانس ڈونس دیکھنا ہے، میرے دوست آئے ہیں۔ تو سر انہوں نے شرابیں وغیرہ پی تھی، نشہ وغیرہ کیا تھا کافی۔ کتنے دوست تھے؟ سر 3-4 تھے۔ 3 سے 4؟ ہاں جی 3 کے 4؟ 3 تھے سر۔ اچھا 3 دوست تھے اس کے؟ چوتھا وہ تھا سر۔ چوتھا وہ خود تھا؟ جی ٹھیک ہے، تو کیسے فون کر کے بلایا پھر؟ سر انہوں نے میرا ڈانس رومس دیکھا سر، اس کے بعد گن انہوں نے نکالی، گن پوائنٹ پہ سر میرے ساتھ زیادتی کرنا شروع ہو گئے، مجھے ٹارچر کیا، مجھے مارا مورا، میرے ساتھ زیادتی کی، مجھے سگریٹ وغیرہ سر یہ دیکھیں لگائیں انہوں نے میرے بازو پر، میری چیسٹ کے اوپر۔ تو مجھے مارا مورا، مجھے دھمکیاں دیتے رہے ہیں۔ تو ان کی وائف تھی عفت، وہ بہت اچھی تھی سر۔ آپ کے ساتھ جنسی جو تشدد کیا گیا وہ کتنی دیر تک انہوں نے کیا؟ سر یہی 1.5 گھنٹہ سر کرتے رہے میرے۔ مطلب چاروں لوگوں نے؟ ہاں جی۔ اور اس کے بعد آپ نے پھر کیا عمل کیا؟ سر میں نے پھر عمل کیا کرنا سر، میں نے پھر قانون کا سہارا لینا تھا سر۔ ٹھیک ہے، تو سر میں پنجاب کا ضلع کون سا لگتا ہے، کون سے تھانے میں گئے آپ؟ سر یہ اپنا ستو قتل ہے۔ ستو قتل تھانے میں گئے، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ آپ گئے، آپ نے کمپلین درج کی؟ جی سر۔ ٹھیک ہے، اور کمپلین کے بعد کیا رزلٹ ملا آپ کو؟ سر ایف آئی آر ہوئی؟ جی سر، سارا کچھ میرا ہوا ہے سر۔ آپ کا میڈیکل ہوا؟ جی سر، سارا کچھ میرا میڈیکل سارا کچھ سر میرا ہوا ہے سر۔ کیا وہ جو آپ نے پرنسپل کا نام بتایا مبارک ڈینیل۔ مبارک ڈینیل، کیا وہ گرفتار ہوا؟ سر ہوا۔ وہ آپ کو کیا انفارمیشن ملی؟ ابھی تک کون لوگ ہیں جو پکڑے جا چکے ہیں؟ کیونکہ 3 سے 4 لوگ تھے۔ اس بارے میں ہم آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ آگاہ کرتے رہیں گے۔ ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے جو یہ سکول بتا رہے ہیں، اور مبارک ڈینیل صاحب ہیں جو کہ اسکول کے پرنسپل ہیں۔ یہ ایک ایسی جگہ جہاں پہ تعلیم مطلب علم دیا جاتا ہے، اور وہاں پہ ایسی حرکتیں ہوں تو اس کے نتیجے بہت برے ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں ہم آگے دیکھیں گے اور آپ کو دکھائیں گے۔ نادیہ، کیا آپ نے پولیس کے علاوہ این جی او کچھ اور اداروں سے رابطہ کیا کہ آپ کو انصاف دلایا جائے؟ سر ہماری کون سنتا ہے سر؟ تو بس آپ اپیل کی ہے سر، اگر سنی جائے گی تو سر میں ان کو لوگوں کو دعائیں دوں گی سر، اگر میری اپیل کوئی سن لے گا۔ آپ کے آگے اب اپیل کی ہے سر، آپ کی بہت مہربانی ہوگی سر اگر آپ میری اپیل آگے تک لے جائیں گے۔ مطلب آپ نے پنجاب پولیس تک ہی اپنا جو موقف ہے، اپنا جو آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ اپنے آگے جی بیان سر، کی ہے؟ جی سر، وہی میں نے سر آپ بیان کیا، جو سچ ہے سر وہ سچ ہی ہے۔ جو ہمارے بالا تر افسران ہیں، مطلب جو ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہمارے قانونی ادارے ہیں، ان سے آپ اپیل کچھ کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ آپ کا جو موقف ہے وہ ساری مطلب عوام سن رہی ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ سر میری یہی اپیل ہے وزیر اعظم پنجاب کے آگے اور وزیر اعظم قانون کے آگے، سر میری یہی اپیل ہے کہ میری سنی جائے سر۔
جو آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس پر مطلب قانونی کارروائی کی جائے؟ جی سر، جلد سے جلد سر کی جائے سر. سر یہ ان کو کھلا نہ چھوڑا چاہیے سر. آج میرے ساتھ کیا، کل کسی اور کے ساتھ بھی سر یہ کر سکتے ہیں. نادیہ، آپ نے قانونی کارروائی کی ہے، تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا آپ کو کسی نے آپ کو دھمکایا ہو یا کسی سے آپ کو خوف ہو؟ اس بارے میں آپ بتائیں. سر ان کا جو بھائی ہے ان کا دماد ہے ہاں جی، ان کا جو مادر ہے علیم سر. سلیم. ہاں جی سر، وہ دھمکیاں لگاتے ہیں کہ اپنی بچ لو، آپ نے اگر قانونی کارروائی کی تو میں آپ کو جان سے مار ڈالوں گا، تیزاب پھینک دوں گا، یا آپ کو کچھ نہ کچھ نقصان دے سکتا ہوں. تو یہ بات آپ نے پولیس والوں سے بات کی ہے؟ اس طرح کہا انہوں نے؟ جی سر، میں نے ان کے ساتھ بھی سر بات کی ہے. تو کیا کہتے ہیں؟ سر وہ کہہ رہے جب آپ کچھ کریں گے تو ہم دیکھ لیں گے. تو سر بہرحال میری یہی کوشش ہے سر، ان کو سخت سے سخت سزا ملی جائے. جی ناظرین، آپ نے نادیہ کی زبانی سنا کہ اس کے ساتھ کیسے زیادتی ہوئی ہے. اب ہم آپ کو قانونی ماہرین سے آپ کی بات کرواتے ہیں اور ان سے اس بارے میں رائے لیتے ہیں کہ قانونی معاملے میں اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کو کس لیول پہ سزا دی جاتی ہے. اور ناظرین، ہم مبارک ابراہیم کے کیس کے سلسلے میں تھانہ ستو قتلہ پہ موجود ہیں. ناظرین، اب ہم موجود ہیں رانا افتخار ایڈوکیٹ صاحب کے پاس. ان سے اب ہم پوچھیں گے خواجہ سرا نادیہ کے کیس کے بارے میں کہ قانون اس کو کس نظریے سے دیکھتا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر بتائیں کیسے اتنا سب کچھ ہو گیا، قیدی بھی پکڑے گئے، کچھ لوگ اب اشتہاری ہیں، تو ان کے ساتھ بڑی زیادتی بھی ہوئی ہے جس طرح کہ ایف آئی آر کے مطابق لکھا گیا، جو بتایا گیا، تو قانون اس کو کس نظریے سے دیکھتا ہے؟ دیکھیں جی علی بھائی، اس میں ایسے ہے کہ خواجہ سراؤں کے بارے میں یہ اسپیشل لوگ ہیں. یہ اسپیشل لوگ ہیں، معاشرے کا وہ طبقہ اور حصہ ہے جو پسا ہوا ہے. کے لیے قوانین بھی بنے ہیں ابھی، جس کی وجہ سے اپوزیشن اور مختلف مذہبی طبقات کی طرف سے بڑا احتجاج آیا کہ شاید یہ اس جو ہے نا کہہ لیں کہ قوانین کی آڑ میں ان کو نکاح کرنے کی، مرد سے مرد کو، عورت سے عورت کو نکاح کرنے کی اجازت دے دی گئی. لیکن جب کہ ایسا نہیں تھا. جو دیکھا جائے تو قوانین یہ تھے کہ ان کو ایک، کیونکہ سب سے پسا ہوا طبقہ تھا خواتین کے بعد، اگر دیکھا جائے تو اس طبقے کو سمجھا جاتا ہے کہ پسا ہوا ہے. تو اس لیے قوانین بنائے گئے، اسپیشل قوانین بنائے گئے ہیں. این جی اوز اور جو وہ ادارے ہیں جو انسانی حقوق کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کے پریشر پہ بنائی. تو دوسری بات یہ ہے کہ اس میں دیکھا جائے کہ یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے نازیہ کیس. اس میں یہ 377 جو offense ہوتا ہے یہ ان نیچرل offense لگتا ہے. تو یہ اس پہ لگایا گیا. اس جو خواجہ سرا نادیہ کا جو موقف ہے وہ یہ موقف ہے جو اسکرین پہ ایف آئی آر بھی نظر آ رہی ہوگی. اس میں موقف یہ ہے کہ اس کو بہانے سے بلایا گیا، ٹھیک ہے، بہانے سے بلا کے اس کو جو وہ لوگ تھے چار، مبارک ڈینیل جو خود ایک اسکول کا پرنسپل ہے، انہوں نے ڈرنک کی ہوئی تھی. ڈرنک کی ہوئی تھی. انہوں نے جو ہے نا جی اسے ڈانس دیکھتے رہے. ڈانس دیکھنے کے بعد انہوں نے جو ہے نا اس کو زبردستی جو ہے نا تشدد کا نشانہ تشدد کا ٹارچر بنایا، اسلحہ نکالا، اس کو ذہنی طور پہ اتنا خوفزدہ کر کے اسے جو ہے نا جنسی فیل کیا، مبینہ جنسی زیادتی کی. ٹھیک ہے. مبارک ڈینیل دیکھیں ایک پرنسپل ہے ادارے کا، ایک 60 کے لگ بھگ شخص ہے. 3 اور ملزمان جو نامزد ہیں ان کو دیکھیں تو یہ باثر لوگ ہوتے ہیں. یہ جو باثر لوگ ہوتے ہیں علی بھائی، ان کے اپنے سورسز ہوتے ہیں. یہ آپ کل کو دیکھ لیجئے گا. جو اب میں وہی پھر بات آ جاتی ہے، میں کہتا ہوں این جی اوز کو کہتا ہوں اگر آپ غریب اور انسانوں کے جو قوانین انسانی قوانین ان کے لیے نکلتے ہیں تو آئیں آپ خواجہ سرا نازیہ کے ساتھ کھڑے ہوں، اس کو انصاف لے کے دیں. پتہ لگے بھائی آپ خالی زبانی کلامی تقریریں اور نعرے نہیں لگا رہے، آپ ورکنگ بھی کر رہے ہیں پریکٹیکلی. ٹھیک ہے. اب ہوتا کیا ہے، یہ نعرے لگا کے قوانین پاس کروا کے فنڈز لیتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں اس کے بعد. لیکن یہ بیچارے رل جاتے ہیں جن کے لیے قوانین پاس ہوئے، ان کو کبھی انصاف نہیں ملا. لیکن رانا بھائی، کوئی بھی ادارے، کوئی بھی این جی او، کوئی بھی یہ چیز تو نہیں چاہے گی کہ کسی کے ساتھ کوئی تشدد ہو اور اس طرح کا ہو. قانون بھی جو پاس ہوئے غلط فہمیاں تھی وہ کافی باتیں کلیئر ہو گئی. لیکن کوئی بھی یہ چیز تو نہیں کہے گا جس طرح سے تشدد کیا اور ایسے لوگوں کے بارے میں تو مجھے سمجھ ہی نہیں لگتی کہ میں کیا ان کی سزا ہوگی، انہیں کیسے سبق ملے گا. کیا انہوں نے ایسے عمل کرنے سے پہلے اپنا انجام نہیں سوچا؟ دیکھیں جی، جب ایک کہہ لیں کہ ہوس کی پٹی آنکھوں میں چڑھی
ख्वाजा सराय है उसका तो आगे पीछे है ही कोई नहीं, वो तो बेचारा मांग के नाच डांस करके गुजारा करने वाला बच्चा है। तो उसको अगर हकूक़ नहीं मिलेंगे या उसके साथ ज़्यादती दर ज़्यादती होगी तो देखिए मुआशरे का इमेज ख़राब ही नहीं होगा। ये कल को इन लोगों को शय मिलेगी, कल को ये आज इन्होंने एक ख्वाजा सराय से किए, कल किसी के और के साथ करेंगे। एक मुबारक डैनियल जो इसमें प्रिंसिपल भी है स्कूल का, बचाएँ वो बच्चों की क्या तरबियत कर रहा होगा। एक मिनिस्ट्री भी चला रहा है मेरा ख्याल क्रिश्चियन साइड पे, बताएं वो मिनिस्ट्री क्या चला रहा है, उसकी जो इखलाकी साइड पे जो उसकी लाइफ है, तो वो तो एक कह लें कि ये लोग जो है ना अपने असल को छुपाने के लिए लिबादे ओढ़े होते हैं इन्होंने। हाँ जी, जबकि धुआं कभी ऐसे नहीं उड़ता। हाँ, ऐसे बात नहीं होती, बिला वजह इल्ज़ाम नहीं लगते, कोई ख्वाजा सरा उठ के ऐसे बात नहीं कर देता। ये एक टेस्ट केस है मेरा, उन NGO से भी वज़ीर आला से उससे अपील की है, वज़ीर आज़म से अपील की है, DIG से भी अपील की है कि उसके साथ बहुत सख्त ज़्यादती हुई है। देखें जी, मेरी NGO से भी और ये कानूनी जो अदारे हैं जो इंसानी हकूक़ को जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सेफ़ गार्ड मुहैया करें, वो आएँ इसको प्रोटेक्ट करें। हम इसके साथ हैं, हम जो तमाम कानूनी चारा जो इसको हासिल होगी हम उसको लेके देंगे। बाकी ये है कि जो है ना पुलिस जो है ना वो इश्तिहारी कर चुकी है, बाकी मुल्ज़मान को एक गिरफ़्तार हुआ है। अब देखिए एक्टिव है, छापे मार रही है, इंशाल्लाह गिरफ़्तार हो जाएंगे, बाकी भी कानून के मुताबिक जो उनसे ये डील होगा। ये नाज़रीन, इसी तरह हकीकत पर मबनी हम तमाम आपके सामने प्रोग्राम लेकर आते रहेंगे हर किस्म के, ताकि हकीकत आपके सामने आए और जुर्म से बचा जा सके। और देखते रहें हमारा प्रोग्राम। अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।